بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک پولیس والے نے بھیس بدل کر ڈاکو سے دوستی کی اور پھر اسے گرفتار کروایا۔ یہ ایک خطرناک ڈاکو تھا جو کافی عرصے سے جیل سے فرار ہو کر بھاگ چکا تھا۔ جب ڈاکو کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا تب اس نے پولیس والے کو دھمکی دی کہ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا، تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے اور خودکشی کر لو گے۔ جب پولیس والے نے اس کی یہ دھمکی سنی تو اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ 2 دن بعد وہ خطرناک ڈاکو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پھر آدھی رات کو وہ پولیس والے کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت پولیس والا گھر پر موجود نہیں تھا اور اس کی بیوی بچے گھر پر اکیلے تھے۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں ایسا کام کرنے والا ہوں جس کے بعد پولیس والا زندہ نہیں رہ پائے گا۔ میں جیسے ہی پولیس والے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے لگوں تب تم اپنے موبائل میں ویڈیو ریکارڈ کر لینا۔ ریاض طارق احمد کا بیٹا تھا جس کو پڑھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ اپنے علاقے کا ذہین ترین طالب علم تھا جس کو سارے استاد بہت پسند کرتے تھے۔ جب جاوید 10 سال کا ہوا تب وہ اپنے بڑوں سے اکثر یہ سنتا تھا کہ گاؤں کے پاس ایک جنگل ہے جہاں بہت خطرناک ڈاکوؤں کا بسیرا ہے۔ تبھی سے جاوید کو پولیس میں بھرتی ہونے کا شوق تھا۔ اپنے بزرگوں کی گفتگو سن کر بجائے خوف میں مبتلا ہونے کے اس بات پر اسے غصہ آتا کہ جنگل کے خطرناک ڈاکو ہمارے سال بھر کی کھیتی اور محنت کی کمائی لے کر چلے جاتے ہیں۔ آتے جاتے مسافروں کو لوٹنا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ ڈاکوؤں سے نفرت کی وجہ یہ بھی تھی جب بچپن میں اس کے ایک استاد کو ڈاکوؤں نے مار دیا تھا۔ وہ اپنے اسکول میں ہی تھا جب ڈاکوؤں کا گروہ اسکول کے اندر داخل ہوا اور اس کے استاد کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ حالانکہ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن اس واقعہ کو آج تک بھول نہ پایا اور اس کے دل کی تمنا ہو گئی کہ میں پولیس میں بھرتی ہوں گا، جتنا ہو سکا میں اپنے علاقے کو ان ڈاکوؤں سے پاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے اسکول کا ایک اور استاد ماسٹر بشیر وہ بھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ ماسٹر بشیر کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بینک سے قرضہ لینے گیا تھا۔ ماسٹر بشیر نے اپنی بیوی کے زیورات گروی رکھ کر بینک سے قرضہ لیا تھا۔ جب وہ قرضہ لے کر واپس آ رہا تھا تب ڈاکوؤں نے اسے بھی گھیر لیا تھا۔ ایک ڈاکو نے ماسٹر بشیر سے کہا کہ سیدھی طرح یہ تھیلا ہمارے حوالے کرو۔ ماسٹر صاحب جانتے تھے کہ کتنی مشکل سے اسے یہ قرضہ ملا ہے اور اگر وہ پیسے ان ڈاکوؤں کے حوالے کرے گا تب میری بیٹی کی شادی رک جائے گی۔ ماسٹر بشیر نے وہ تھیلا دینے سے انکار کیا تو ڈاکوؤں کا سردار شیدہ آگے بڑھا۔ شیدے ڈاکو نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ کیوں اپنی زندگی کے دشمن بنے ہو؟ اگر تم ہمیں انکار کرو گے تب تم واپس گاؤں زندہ تو نہیں جاؤ گے، البتہ تمہاری لاش کو میں گاؤں ضرور بھیج دوں گا۔ ماسٹر صاحب نے ان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا کیونکہ شیدہ ڈاکو وہی تھا جو ایک زمانے میں ماسٹر سے تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ ماسٹر نے اسے گالیاں دے کر کہا کہ شرم سے ڈوب مرو، میں تمہارا استاد ہوں اور تم اپنے استاد کو ہی لوٹنے جا رہے ہو۔ شیدہ ڈاکو اتنا بدبخت تھا جس نے اپنے استاد کو ہی مار ڈالا۔ اس نے ماسٹر کا گلا کاٹ لیا۔ اس کے بعد تھیلا اپنے قبضے میں لے کر ماسٹر کی لاش گاؤں میں بیچ دی۔ گاؤں میں موجود ہر شخص کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ ہر کوئی ماسٹر کی وجہ سے افسردہ تھا مگر سب سے زیادہ افسردہ جاوید تھا۔ وہ اپنے 2 استادوں کی لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا تھا۔ ماسٹر صاحب کے اس قتل کے بعد گاؤں میں شیدے ڈاکو کا خوف پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ہر شخص اس کے نام سے کانپتا تھا۔ آدھا گاؤں تو اس کے خوف کی وجہ سے اپنی زمینیں اور گھر فروخت کر کے گاؤں چھوڑ کر شہر آباد ہو چکا تھا، مگر اس گاؤں کے لوگ جو اپنے وطن سے محبت کرتے تھے اپنی زمینیں اپنا علاقہ چھوڑنے پر بالکل راضی نہیں تھے۔ انہی لوگوں میں جاوید کا باپ کرام علی بھی تھا جو کسی صورت اپنا علاقہ چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا۔ جاوید اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اپنے سامنے اپنے استاد کی لاش دیکھ کر وہ باقی لوگوں کی طرح خوف زدہ بالکل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں ماسٹر صاحب کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ان ڈاکوؤں سے اپنے گاؤں کو پاک کروں گا۔ شیدہ ڈاکو کے بارے میں گاؤں کے لوگوں کی اپنی رائے تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ شہر کی پولیس شیدے کی جیب میں ہے، یہ پولیس بظاہر لوگوں کی حفاظت کرتی ہے لیکن اصل میں یہ ڈاکوؤں کے لیے ہی کام کرتی ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ باہر کا بندہ ہے، اسے باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے ورنہ اس کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہ ہوتا۔ خیر جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن یہ ایک حقیقت تھی کہ پولیس شیدے سے ڈرتی تھی ورنہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود کسی بھی پولیس انسپیکٹر میں یہ ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ جنگل میں جا کر ڈاکوؤں سے مقابلہ کرے، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ جاوید کی زندگی کا وہ یادگار دن تھا جب وہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔
ملازمت کرنے کے 6 ماہ بعد ہی جاوید کی سمیرہ نامی لڑکی سے شادی ہوئی۔ جاوید کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ لڑکی پسند کی تھی اور سمیرہ کو دیکھنے کے بعد جاوید اپنی ماں کی پسند پر بہت خوش تھا، کیونکہ پہلی نظر میں ہی اسے سمیرہ پسند آئی تھی۔ انتہائی شرمیلی لڑکی تھی جو ہر وقت نظریں جھکا کر چلتی۔ سمیرہ کی یہ عادت جاوید کو پسند تھی۔ جاوید اکثر سمیرہ سے کہتا کہ تم اتنا خاموش کیوں رہتی ہو، مجھ سے زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی، تجھے مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن سمیرہ یہی کہتی تھی کہ آپ جیسا شوہر قسمت والی لڑکی کو ہی ملتا ہے، آپ سے مجھے کسی قسم کی شکایت نہیں، بچپن سے ہی میں ایسی ہوں، کم بولتی ہوں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا وقت دیجیے۔ سمیرہ کی یہ بات سن کر جاوید مسکرانا شروع کر دیتا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ جاوید کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ یہ سال جاوید کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا، کیونکہ اسی سال اس کی پروموشن ہوئی اور وہ ایک تھانے دار بن گیا۔ تھانے دار بننے کے بعد جاوید نے ایک میٹنگ بلائی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے 15 برس میں کسی نے نہیں کیا۔ میں شیدی اور اس کے گروہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تم لوگوں کی مدد درکار ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے جو اچھا مخبر ثابت ہو سکے۔ وہ ڈاکوؤں کے گروہ میں بھیس بدل کر شامل ہو جائے، پھر ان کی حرکات اور ان کے منصوبوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دیتا رہے۔ سپاہیوں میں اصغر نے اس بات کی حامی بھری کہ میں آپ لوگوں کے لیے مخبری کرنے کو تیار ہوں۔ اصغر کو اس لیے بھی منتخب کیا گیا کیونکہ وہ اس علاقے میں بالکل نیا تھا۔ حال ہی میں وہ اس علاقے میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ کوئی شخص بھی اسے نہیں پہچانتا تھا، مگر باقی لوگ اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور کسی نہ کسی طرح وہ ڈاکوؤں کی نظروں میں تھے۔ اصغر بیس بدل کر ان کے پاس گیا اور ظاہر کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، بے روزگاری سے تنگ آ کر آپ لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جہاں بھی نوکری کے لیے اپلائی کرنے جاؤں تو رشوت کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں، جبکہ میرے پاس تو رشوت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرٹ کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، جس سے مایوس ہو کر میں آپ کے گروہ میں شامل ہوا۔ شیدے نے کافی تحقیق کے بعد اصغر کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ اصغر بڑے ہی محتاط طریقے سے ساری انفارمیشن جاوید کو دیتا اور ڈاکوؤں کی حرکت کے بارے میں ان کو اطلاع مل جاتی۔ ایک دن انسپکٹر جاوید کو ڈاکوؤں کی لوکیشن سینڈ کی، یہ بھی بتایا کہ آج رات ان کا کیا منصوبہ ہے۔ جاوید نے آج رات کا منصوبہ تیار کیا اور اپنی ٹیم کو اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ آج رات ہم ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں گے، ان کے گروہ پر حملہ کریں گے، مگر اس میٹنگ میں اس بات کی مخالفت ہوئی کہ ہم شیدے سے پنگا نہیں لے سکتے، اس کے پاس جدید اور زیادہ مقدار میں اسلحہ موجود ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں۔ سپاہیوں کی یہ بات سن کر جاوید کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم کس قسم کے آدمی ہو؟ اصغر تم لوگوں میں شامل ہے اور ہماری خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر ان خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہوا ہے اور ہمیں ان کی حرکات کے بارے میں بتا رہا ہے، جبکہ تم اب بھی شیدے سے خوف زدہ ہو۔ انسپکٹر کی بات سن کر سپاہیوں میں ایک بڑی عمر کا سپاہی بولا کہ سر، آپ شیدے کے بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کی زندگی عزت بہت عزیز ہے۔ وہ کہنے لگا کہ سر، آج سے 10 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کے بارے میں اگر آپ بھی سنیں گے تو خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ سے پہلے انسپکٹر کاشف بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ شیدے کے خلاف منصوبہ بندی بنا کر سپاہیوں کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ ڈاکوؤں سے ہمارا سخت مقابلہ تھا اور ڈاکوؤں کے 2 آدمی مارے گئے۔ کاشف صاحب کو ان کی موت پر افسوس اس لیے بھی ہوا تھا کیونکہ وہ انہیں زندہ پکڑنا چاہتا تھا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ ان دونوں کے مرنے کے بعد باقی ڈاکو جنگل سے بھاگ گئے، جس میں شیدہ شامل تھا۔ وہ بھی فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ مر جانے والوں میں شیدے کا چھوٹا بھائی بھی شامل تھا۔ انسپکٹر کاشف اپنی اس کارروائی پر بہت خوش تھا۔ اسے حکومت کی طرف سے بڑا انعام اور اعزاز بھی ملا تھا۔ انسپکٹر صاحب یہی سمجھ رہے تھے کہ شیدہ اب اس علاقے میں واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ کئی ماہ بعد شیدے نے ایک ایسا کام کیا جس کی امید کی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ آدمی ہی اسی ٹائپ کا تھا۔ وہ انسپکٹر کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا، وہ بھی اس کے گھر سے۔ جنگل میں لے جا کر تمام ڈاکوؤں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر اس کو مار کر ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد انسپکٹر کاشف اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ سر، ہماری اور آپ کی بھی فیملی ہے، یقیناً آپ کو بھی اپنی بیوی بچے بہت عزیز ہوں گے۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جاوید نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اب تو ہم پر یہ بات واجب ہو چکی ہے کہ ہم شیدے کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں۔ میرے ارادے اور حوصلے اب بھی بلند ہیں،
میں اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں۔ آپ میں جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو رات کو فلاں جگہ آ جائے، ورنہ یاد رکھو میں اکیلا ہی شیدے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ انسپکٹر جاوید کی اس جرات کو دیکھتے ہوئے باقی ساتھیوں نے بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ رات کی تاریکی میں ان ڈاکوؤں کے گھروں پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ حملہ بہت اچانک ہوا تھا اور بڑی ہی منصوبہ بندی کے ساتھ، اس لیے شیدے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کافی سارے ڈاکو مارے گئے، اس کے علاوہ شیدے کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد شیدے کا جسمانی ریمانڈ کیا گیا اور بہت مارا گیا۔ شیدے نے انسپکٹر جاوید کو ایسی آواز دی کہ اتنا مارو کہ جتنا برداشت بھی کر سکوں، میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اور شاید خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ شیدے کی یہ دھمکی سن کر انسپکٹر صاحب کو پہلے سے زیادہ غصہ آیا اور اس نے شیدو کو پہلے سے بھی زیادہ مارنا شروع کیا۔ انسپکٹر نے اس سے کہا کہ تو زندہ رہے گا تو مجھ سے بدلہ لے پائے گا نا، میں تو قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں اور جلدی نہیں کر سکتا، ورنہ میرا بس چلے تو تجھے ابھی مار ڈالوں، مگر میں فساد کی جڑ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایسے بندے کی تلاش ہے جو تجھے فنڈنگ کرتا ہے اور معاشرے میں امن ختم کرنے کے لیے تجھے استعمال کرتا ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون کیا تو تمہاری جان بچ سکتی ہے اور ہم رعایت کر سکتے ہیں، ورنہ تجھے ایسی سزا ملے گی جو تو نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ شیدہ 3 رات جیل میں رہا، اس کے بعد سخت سیکیورٹی کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ دراصل پولیس کے کچھ لوگ ہی شیدے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انکوائری کرنے پر وہ پکڑے بھی گئے۔ اس کے بعد جاوید نے شیدے کا تعاقب کیا اور اسے پکڑنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا اور یہ پتہ لگانا بہت مشکل تھا کہ وہ آدھی رات کو کس سمت میں نکلا ہے۔ جاوید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شیدہ کہاں گیا۔ دراصل وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جاوید کے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ گیٹ اندر سے بند تھا تو دیواریں پھلانگ کر صحن کے اندر داخل ہوا۔ جاوید کی بیوی سمیرہ کو محسوس ہوا کہ گھر کے اندر کوئی داخل ہو چکا ہے، تو اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچھ نقاب پوش لوگ صحن میں دکھائی دیے۔ اس نے کمرے کو اندر سے تالا لگا لیا، پھر اس کے بعد اپنے 2 بچوں کو گود میں لیے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی، لیکن بچوں کے سامنے اپنا خوف ظاہر نہ کیا کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ شیدہ باہر ساتھیوں سمیت دروازے کو توڑنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا اور یہ سمیرہ کو زیادہ سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر جتنا سامان تھا وہ آہستہ آہستہ دروازے کے سامنے رکھ دی گئی، تاکہ اگر دروازہ ٹوٹ بھی جائے تو زیادہ سامان ہونے کی وجہ سے وہ جلدی اندر داخل نہ ہو پائیں۔ شیدے کو جب محسوس ہوا کہ اب دروازے کو توڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اندر سے کافی سامان دروازے کے آگے پڑا ہے، تو وہ کمرے کی چھت پر چڑھ گیا اور اس کے بعد اس کے 2 ساتھی بھی چھت پر چڑھنے لگے۔ سمیرہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہی تھی جو چھت پر سنائی دے رہی تھی اور خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شیدے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے۔ شیدے کی آواز کافی بھاری تھی، اس لیے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، میں روشن دان کے ذریعے کمرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ جب میں اندر داخل ہو جاؤں اس کے بعد تم بھی روشن دان کے ذریعے اندر داخل ہو جانا۔ اس کے بعد جب میں انسپکٹر کی بیوی کو بے لباس کر کے زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کروں تو تم اپنے موبائل میں اس کی ویڈیو محفوظ کر لینا۔ مجھے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، لہٰذا اپنے موبائل کی بیٹری ابھی سے چیک کر لو۔ اس کے ساتھی نے شیدے سے کہا کہ سر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موبائل بھی ٹھیک ہے اور میں ویڈیو بنانے کے لیے دلی اور دماغی طور پر تیار ہوں۔ شیدے نے اپنے ساتھی کو شاباش دی، پھر کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ انسپکٹر جاوید نے جو ہمارے ساتھ کیا، حساب تو اسے دینا ہی پڑے گا۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم اسے اپنا حساب لیں۔ امید ہے کہ آج کے بعد وہ ہمارے خلاف ہونے اور ہم سے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ سمیرہ شیدے اور ان کے ساتھیوں کی گفتگو غور سے سن رہی تھی۔ اب اس بار اس نے دل میں سوچ لیا کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اگر وہ بچوں کو لے کر اسی طرح کونے میں بیٹھی رہی تو جلد شیدہ اس کی عزت کو نوچ کھائے گا۔ بزدلی سے بہتر ہے کہ وقار کے ساتھ مر جاؤں، کیونکہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں میری عزت نہ بچے اور میں اپنے شوہر کا سامنا نہ کر پاؤں، ساری زندگی اسی افسوس میں گزار دوں۔ اس شرمیلی سمیرہ میں اچانک ہمت آ چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ عزت کی حفاظت کرنے کی خاطر اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں۔ اچانک شیدے نے روشن دان کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے روشن دان میں سے اپنا سر اندر کیا۔ وہ بے خوف ہو کر کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کمرے کے اندر ایک کمزور سی عورت اور 2 بچے ہیں جو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سمیرہ نے ہمت کر کے کمرے کے اندر پڑے ایک ڈنڈے سے شیدے کے سر پر وار کیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے شیدہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے بعد سمیرہ نے بغیر وقت ضائع کیے
दीवार के साथ लटका एक कुल्हाड़ा उतारा और पूरी ताकत लगाकर शीदे की गर्दन पर वार किया। 3 से 4 वार करने के बाद ही शीदे का सर कमरे के अंदर जा गिरा और इसका धड़ कमरे से बाहर सहन में गिर पड़ा। जब इनके साथियों ने शीदे को बगैर सर के देखा तो खौफजदा हुए और भाग खड़े हुए। सुबह होते ही पूरा गांव जावेद के घर जमा था। खुद जावेद अपने साथियों समेत वहां पहुंच चुका था। इसकी बीवी ने शीदे के साथ जो किया, इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि यही शर्मीली सी सुमेरा ऐसा कैसे कर सकती है। जो सर झुकाकर चलती थी, इसमें इतनी हिम्मत अचानक कैसे आ गई। लेकिन जावेद को आज अपनी बीवी पर रशक हो रहा था। अंग्रेज वाइसराय बर्कले के साथ एक मकामी सरपंच भी होता था जिसका नाम आलम चौहान था। आलम अंग्रेज सरकार के लिए हमा वक्त तैयार रहता था, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, चाहे वो काम जायज़ हो या नाजायज़ हो। और इसके बदले में अंग्रेज सरकार की तरफ से और ख़ासकर बर्कले की तरफ से इसे इनामात से नवाजा जाता। पूरे इलाके को मालूम था कि आलम चौहान हर नाजायज़ काम करता है जिससे हराम माल इसके घर जाता है और इसका पेट इसी हराम माल पर पल रहा है। लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी इससे बात करने की या इसे आईना दिखाने की कि तुम मुसलमान हो और तू किस रास्ते पर चल पड़े हो, जायज़ नाजायज़ काम करके सिर्फ दुनिया बनाने में लगे हो। आलम चौहान के घर के कुछ फासले पर एक और मुसलमान घराना आबाद था जिसमें एक बूढ़ी फातिमा नामी औरत भी रहती थी। ये बड़ी हक बात कहने का मिजाज रखती थी। इस बूढ़ी औरत की ईद उल अज़हा से एक हफ्ता पहले अचानक एक बकरी मर गई। इसने बकरी के गले पर छुरी चलाई और फिर इस बकरी को लेकर आलम चौहान के घर गई। अगले दिन आलम शाम के वक्त शुक्रिया अदा करने के लिए इस बूढ़ी औरत के घर आया। कहने लगा कि अम्मा जी, आपने तो कमाल कर दिया। कौन किसी को पूरी बकरी देता है, आपने हमसाया होने का हक अदा कर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा कि कोई हक अदा नहीं किया और ना ही इसमें कोई कमाल की बात है। हुआ यूं कि मेरी बकरी मर गई थी, लिहाजा मैंने तेरे घर बकरी पहुंचा दी ताकि तू ये गोश्त खा सके। आलम चौहान ने कदरे गुस्से से कहा कि वो बकरी तूने मरी हुई मेरे घर क्यों भिजवाई। बूढ़ी औरत ने जुर्रत करके कहा कि सारा इलाका जानता है, ये पूरी गली जानती है, हिंदू मुसलमान सब ही जानते हैं कि तू हराम खाता है। तो मैंने कहा ये हजारों लाखों रुपया हराम का खा गया है, इसे कोई मुश्किल नहीं, ना इसे कभी परेशानी हुई तो एक बकरी से इसे क्या तकलीफ होगी। और वैसे भी बंदा बंदा ये जानता है और हर घर में तेरी बुराई होती है कि तू नाजायज़ काम करता है, अंग्रेज़ों का पिट्ठू है और हराम माल कमाता और खाता है। लेकिन वो अलग बात है कि तेरे डर की वजह से कोई तुझे कुछ कहता नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये अपने घर और पेट में दोज़ख की आग जमा कर रहा है और अनकरीबी से इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे तेरा कोई डर नहीं, मुझे जो हक लगा मैंने तुझसे कह दिया। आलम चौहान एकदम से गुस्से में आया, लेकिन वो इस बूढ़ी औरत को क्या कह सकता था। लिहाजा शर्मिंदा हुआ और अपने आप ही इसका गुस्सा इसके ज़मीर को जगाने में कामयाब हो गया। अल्लाह ताला ने इसके दिल में बात डाली, इसको असर हुआ, वो रोने लगा। कहने लगा अम्मा जी, बात तो आप ठीक कर रही हैं, मैंने हज़ारों रुपया हराम का कमाया और खाया है। चूँकि नफ्स पसंद कर रहा था तो कभी ख्याल ही नहीं आया, और आज इस मरी हुई बकरी को खाकर न जाने क्यों उल्टियाँ आ रही हैं। मेरा अंदर झुंझड़ चुका है। आज मुझे लगता है कि मेरे वालिद ने जो इज्जत कमाई थी वो मैंने रौंद दी है। फिर इस बूढ़ी औरत ने शाइस्ता अंदाज में आलम से कहा कि हमारे आज के ज़माने में लोग इस तरह के परहेज़गार हैं कि एक शख्स को एक नया जूता मिल गया, कहीं गिरा हुआ था, इसने इसका मालिक ढूंढना शुरू किया, आवाज़ें लगाता, क्योंकि सिर्फ एक जूता था। हर किसी से पूछता कि ये जूता किसका है भाई। कुदरत इलाही के शाम को इस जूते का दूसरा जूता यानी कि दोनों जूते मिल गए। पहले एक जूता था वो पहन नहीं सकता था, बेकार था। अब जैसे ही इसे दोनों जूते मिल गए तो फिर इसने आवाज़ें लगाना भी बंद कर दी, मालिक को ढूंढना भी छोड़ दिया और इन जूतों को खुद पहन लिया, क्योंकि जूते आला किस्म चमड़े के थे। पुत्र आलम, ये कितनी तकलीफ की बात है कि उम्मत मुसलमा नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना बैठी है। जो चीज़ तबीयत ने पसंद कर ली, जिससे दुनियावी आसाइश हासिल हो गई, चाहे वो हराम ही क्यों ना हो, नाजायज़ ही क्यों ना हो, नफ्स ने इसे पसंद कर लिया तो तुमने इसे अपना लिया। आज वक्त है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। जिस किसी से कोई ज्यादती की है उसके पास जाकर गिड़गिड़ा कर उसकी मिन्नत समाजत करके
آج اس کو راضی کر لے، دیہڑے قیامت تو رول جائے گا میرا پتر۔ اللہ اکبر۔ عالم چوہان داڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس بوڑھی عورت فاطمہ کے قدموں میں گر گیا اور بلند آواز میں کہا کہ جو میرے ساتھ بھلائی کسی نے آج تک نہ کی، تو نے میرے ساتھ وہ بھلائی کی، تو نے میری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار دی۔ بس پھر کیا تھا، اس کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ اس نے جس کسی سے کوئی زیادتی کی، اس سے معافی مانگی، لوگوں کا ناجائز پیسہ انہیں واپس کیا، ماں سوائے ایک کمرے کے باقی تمام زمین و جائیداد فروخت کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ جب کسی کو راہ حق پر چلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی عظیم لذت عطا فرماتا ہے۔ جب کہیں برائی دیکھیں، کہیں ظلم دیکھیں تو ہمت کر کے ظالم کو اس کے کیے گئے ظلم کے بارے میں بتانا بھی عظیم اجر ہے۔ شاید آپ کے چند جملے کسی کے دل میں گھر کر جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔